ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، پنجاب کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے کم، دھند کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی، پروازوں کا شیڈیول آج بھی ڈسٹرب، کئی پروازیں تاخیر کا شکار رہیں، کراچی میں کئی دن بعد بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی، عائشہ منزل، عزیز آباد، گلشن اقبال، ایف بی ایریا، گلستان جوہر میں بھی بارش ہوئی۔ این اے 83 اور این اے 85 میں انتخابات ملتوی کرنے کے نوٹیفیکیشن منسوخ، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، دونوں حلقوں میں انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ سماعت کے دوران مداخلت پر چیف الیکشن کمشنر کی سیکرٹری یونین کونسل کی سرزنش، ڈی سی سرگودا کو ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت، ریمارکس دیے ایک تو غلط کام کرتے ہو اور یہاں آ کر بحث کرتے ہو۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں حلقہ وار تمام امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دیں، آئندہ عام انتخابات میں صرف 16 دن باقی۔ مسلم لیگ نون آج مانسہرہ میں سیاسی پاور شو کرے گی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ قائد نون لیگ نواز شریف جلسے کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گی۔ نواز شریف ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنے ویژن پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جے یو آئی آج لکی مروت میں انتخابی جلسے کرے گی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ انتخابات پر تمام افروزے اور افواہیں دم توڑ چکی، 8 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا تقریب سے خطاب، بولے معیشت، خارجہ پالیسی، تعلیم، صحت سمیت بنیادی مسائل حل طلب ہیں، ہمیں بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا ہوگا۔ فواد چودھری اور ان کے گروپ کا آئندہ عام انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان۔ فواد چودھری کا الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا، انتخابات کو وارث شاہ کے قول سے منسوب کر دیا۔ متن میں لکھا، گلیا ہو جان سجنا تے وچ مرزا یار پھرے۔ مزید کہا کہ انتخابات میں چناؤ ہی نہ ہو تو ایسے الیکشن کیا معنی رکھتے ہیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، خود تمام سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نون لیگ پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی سے انتقام لے رہی ہے، میں خود بھی نون لیگ کی نفرت کا شکار ہو چکا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں نفرت کی سیاست سے ملک تقسیم ہو رہا ہے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا کون سی سیاست ہے؟ لاہور پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کا دل ٹوٹا ہے۔ لاہور پر کبھی شہباز کو مسلط کیا جاتا ہے، کبھی وسیم اکرم پلس پیپلز پارٹی ملک کو معاشی اور جمہوری بحران سے نکالے گی۔ لیگی رہنما کھیل داس کی پی ٹی آئی کی حمایت سے متعلق بیان پر بلاول بھٹو پر تنقید۔ سوال کیا کہ جب 9 مئی کو حملے ہوئے تو کیا بلاول بھٹو حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ یہ بھی کہا کہ ریاست پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر خیبر پختونخوا کے درینہ مخالف کراچی میں ایک پیج پر آ گئے۔ اے این پی اور جے یو آئی کی مختلف نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اے این پی کی پی ایس 118 غربی میں جے یو آئی کے مفتی خالد کی حمایت۔ حجرہ شاہ مقیم سے سابق ایم پی اے جگنو محسن ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ سے ناراض، لیگی امیدوار کی مخالفت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جگنو محسن این اے 137 سے پی ٹی آئی کے رضا علی گیلانی کو سپورٹ کرے گی۔ ادھر این اے 176 مظفر گڑھ میں نون لیگ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار میں اختلافات، سید باسط سلطان بخاری کا اون ڈوگر پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام، وارننگ دے ڈالی۔ تمام آزاد ارکان جیت کر پی ٹی آئی میں آ بھی جائیں تو نقصان پورا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم، صدر اور سینٹ کے انتخابات میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی امریکی میڈیا سے گفتگو، بولے انتخابی نشان چھیننے سے پارٹی 227 مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکی۔ تحریک انصاف کو 8 فروری کے انتخابی عمل سے باہر نہ کیا جائے، ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ کراچی ایم کیو ایم کا ہے، 8 فروری کے فیصلے پر مہر لگ گئی۔ خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب، بولے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر واپس آئی، نئے مارکے اور صف بندی کا وقت آ چکا۔
اس جنگ میں پاکستان کے عوام کی جیت ہوگی۔ مصطفیٰ کمال بولے بلاول بھٹو ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ان کی ضمانتیں 8 فروری کو ضبط کروائیں گے۔ آئی ایم ایف شرائط پر عمل درآمد جاری، بجلی چوری روکنے اور بجلی کمپنیز میں بہتری لانے کا پلان آئی ایم ایف کو پیش۔ آئی ایم ایف کو انسداد بجلی چوری کے لیے قانون سازی کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق بجلی چوری روکنے کے لیے تمام ڈسکوز کے لیے پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایف بی ایریا بلاک 5 میں پاک کی زمین پر قائم گھروں کی مسماری کا کیس، 600 سے زائد علاقہ مکینوں نے کے ایم سی آپریشن کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے سندھ کچی آبادی، کے ایم سی، ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہانکنز کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹین نے محسن نقوی کے عوام دوست اقدامات کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کی گرفتاری پر ڈپٹی کمشنر اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آفس اور اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کیپرز کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ڈی سی راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کی گرفتاری پر ڈپٹی کمشنر اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آفس اور اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کیپرز کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ڈی سی راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آفس اور اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کیپرز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کی گرفتاری سے متعلق تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندہ ثاقب بشیر۔ جی ثاقب، بتائیے ساری پیش رفت سے متعلق۔ جی، یہ آج جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس بابر ستار نے یہ سماعت کی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے جو ریکارڈ کیپر تھے وہ بھی پیش نہیں ہوئے اور جو اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کیپر تھے وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو عدالت نے دونوں کو جو ناقابل ضمانت وارنٹس ہیں وہ جاری کیے ہیں اور کل ڈی سی اسلام آباد اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ان کو کہا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت سے پیش ہوں، اور جو وکیل تھے فریقین کے ان کی جانب سے یہ استدعا دی گئی کہ فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے تک یہ کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ عدالت نے ان کی استدعا مسترد کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کل سے یہ کیس سنیں گے اور اس کے بعد اس کیس کا جو ہے فیصلہ کریں گے۔